رسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس اجلاس کے صدر محترم مولانا ندیم صدیقی صاحب، معزز علماء کرام اور اراکین جمعیت، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو دین و ملت کی خدمت کے لیے اجتماعیت کے ساتھ، نظم و انتظام کے ساتھ، منظم پیمانے پر خدمت کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند جیسی عظیم الشان جماعت کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم کم سے کم میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں، اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے اس کا اہل بالکل نہیں سمجھتا کہ اس عظیم شان جماعت کے اس طرح کی ذمہ داری اٹھانے کا علم۔ اپنی کمزوریوں کے باوجود، جسمانی کمزوری نہیں، روحانی کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تو یہ عزم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو چنا جائے، ان کو تیار کیا جائے، ہر لیول پر، ہر سطح پر، جو روزانہ کچھ نہ کچھ کام اس پلیٹ فارم سے انجام دیتے رہے۔ یاد رکھیے گا، دشمن بیدار ہے، ہوشیار ہے، سازشی اور مکار ہے۔ اس نے ملک کے گاؤں گاؤں میں اپنے آدمیوں کو ٹرین کر کے اور بٹھا دیا۔ ہمارے ہاں یہ اطمینان ہے کہ فلاں صاحب کر لیں گے، بس ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، میرا کام میرے ہی کرنے سے ہوگا، دوسرے کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ نظم کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا تنظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ فرد اگر کوئی کام کرے تو کتنا بھی متحرک ہو، کتنا بھی زیادہ کام کر لے، وہ ایک حد تک ہی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کچھ افراد مل جائیں اور جماعت بنا لے تو جماعت جو کام کر سکتی ہے، فرد کو کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، وہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ ابھی مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے، بھاگتے رہیں گے کہ گاڑی میں گھر بنا لیا ہے۔ اچھی بات ہے، بھاگنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، لیکن اس چکر میں ایسا نہ ہو کہ جماعت نہ بنے، تو بجائے فائدے کے آپ جماعت کا نقصان کرنے والے ہو جائیں گے۔
جماعت کا فائدہ تو تب ہے، اصل حقیقی جماعت کہاں سے بنے گی؟ دلی سے نہیں بنے گی، بمبئی اورنگ آباد سے نہیں بنے گی، گلی سے بنے ریاست سے نہیں بنے گی، گلی سے بنے گی، ضلع سے بھی نہیں بنے گی، گلی سے بنے گی۔ پچھلے دنوں مجھے موقع ملا تھا، میں ساتھیوں کو جمع کیا تھا اور کچھ تربیتی مذاکرہ ہو رہا تھا، سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی تھی۔ منتخب لوگوں کو ہم لگاتار جمع کر رہے ہیں، کبھی دلی میں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی، اگر میں نے جس جگہ پر یہ مولانا ندیم صاحب 2009 کی بات بتا رہے تھے، 2006 میں مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور ایسا موقع آیا کہ جمعیت میں کام کی ترتیب کو لے کر، عہدے کو لے کر نہیں، کام کی ترتیب کو لے کر اختلاف ہوا۔ اختلاف کے نتیجے میں قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر بنا دیا گیا۔ میں بمبئی آیا تو یوسف چارولیہ صاحب نے، شاید یونس بھائی دقت کے گھر میں، اس سے کہا کہ اگلی مرتبہ تم قاری عثمان صاحب کو ہٹا دو تو خود صدر بن جاؤ۔ یاد ہے آپ کو؟ میں نے ان سے کہا تھا ان کی زندگی میں نہیں بنا۔ 14 سال قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر رہے، مجھ سے لوگ کہتے تھے وہ بڑی جلدی صدر بن گئے۔ تو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ قصہ کسی اور وجہ سے نہیں سنایا، اس وجہ سے سنایا جو بات آگے میں کہنے والا ہوں۔ میں لگاتار پچھلے 2 سالوں سے کہہ رہا ہوں، جب علماء ہند کی مجلس منتظمہ کے ایجنڈے میں ڈلوائی، میں نے ڈلوایا، میری تحریر سے ڈالا گیا وہ ایجنڈے میں، کہ ضلع، صوبہ اور مرکز 2 کلیدی عہدے ہوتے ہیں، ایک صدر کا، ایک جنرل سیکرٹری کا، چاہے ضلع میں ہو، چاہے صوبے میں ہو، چاہے مرکز میں ہو، 2 کلیدی عہدے ہوتے ہیں۔ ان دونوں عہدوں پر جو لوگ ایک مرتبہ بیٹھے وہ 2 ٹرم سے زیادہ نہیں رہنے چاہیے۔ یہ تجویز میں لے کے آیا تھا، میں بزرگوں کو سمجھا نہیں پایا اپنی بات۔ کیوں؟ کام کرنا ایک بات ہے، بہت کمال کی بات ہے، کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس، ملت کے پاس، تو کام کرنا بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اور جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، ان کو، ہم سب لوگوں کو ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھنے چاہیے، یہ اہمیت ہے۔ لیکن یاد رکھو، کام لینا اس سے بھی زیادہ بڑا کام ہے۔ کام کرنا بہت بڑا کمال ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑا کمال ہے کام لے لینا۔ کام جو لوگ کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، سکھانا، تیار کرنا اور ان سے کام لینا۔ 250 ملین مسلمان ہیں اس ملک میں، 25 کروڑ۔ اب یہ دھمکی نہیں، اس کو دھمکی نہ سمجھے برادران وطن، یہ ایک سچائی ہے۔ اتنی بڑی آبادی دنیا کے کسی ملک میں نہیں، اور ہم کہاں ہیں؟ اگر ہم برادران وطن کے مقابلے کی بات کریں تو بھول جائیے خود مسلمانوں کے بیچ میں ہم کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر کو اس کو دوسری طرح کہتا ہوں، ہمارے پاس 8 کروڑ کے قریب بچے ہیں، 25 کروڑ لوگ ہیں تو 40% ہوا کرتے ہیں، موٹے طور پر ہم 8 کروڑ مان لیتے ہیں، 17 کروڑ مانتے ہیں، کیونکہ قانونی طور پر 17 کروڑ ہے، تو 17 کروڑ بھی مان لو تو 8 کروڑ ہوتے ہیں بچے۔ اب جتنی تنظیمیں مکتب چلا رہی ہیں وہ ساری تنظیمیں، مفتی روشن صاحب نے بڑی تفصیل سے مکاتب کے بارے میں بات کری اور بہت اچھا انداز تھا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے، شاید کہ اتر جائے، یقین نہیں ہے کہ اترے گی، شاید کہ اتر جائے۔ وہ جو بتا رہے تھے جس بات کو،
وہ بتا رہے تھے کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے. تو اصل تو تیر ہے مسلمانوں سے ان کا ایمان چھین لینا. سازش کیوں؟ مسلمان نہیں رہے تو پھر کیا پریشانی ہونا؟ پھر تو کوئی نسبت ہی نہیں. نسبت تو یہ ہے کہ مسلمان ہے. تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان 8 کروڑ بچے جو ہیں ان میں سے 50% بچے ایمان کے اس معیار پر ہیں جس معیار پر ہونے چاہیے؟ اگر ہیں تو پھر ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کافی ہے. 50% بھی ہو تو لڑائی کہاں ہے؟ میدان جنگ کہاں ہے؟ لڑائی کہاں ہے؟ لڑائی تو اپنے گھر میں ہے. فرض عین ہے ایک حد تک دین سکھانا ماں باپ کے اوپر، علماء کرام کے اوپر، سمجھدار مسلمانوں کے اوپر. مسلمان بچوں کو ایک حد تک دین سکھانا فرض عین ہے. جتنا فرض عین ہے ہم سب کے اوپر اتنا دین ہم نے کتنے % بچوں کو سکھانے کا انتظام کیا ہے؟ باقی چیزوں کو بھول جائیے. جتنے کام ہم سب کر رہے ہیں، جتنے کام ہم سب لوگ مل جل کے کر رہے ہیں، ان سارے کاموں میں سب سے ضروری کام کیا ہے؟ بھائی پرائیورٹی تو طے کرنی پڑے گی نا. کام کی افضلیت کی بنیاد تو طے کرنا پڑے گا کہ افضلیت میں 1 نمبر پہ یہ والا کام ہے، 2 نمبر پہ یہ والا ہے، 3 نمبر پہ یہ والا ہے، 4 نمبر پہ یہ والا ہے. اگر وہ ہم طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے مطابق اپنا ایکشن پلان بنا لیں، تب راہ عمل متعین ہوگی. اگر ایکشن پلان ہی نہیں بنے گا تو راہ عمل کیسے متعین ہوگی؟ پتہ نہیں میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اپنے بات، نیند آنے لگی. تردد ہے. دیکھیے منصوبہ بندی، انگریزی میں ایکشن پلان کا مطلب ہوتا ہے منصوبہ بندی. آپ تنظیم ہیں، آپ فرد نہیں ہیں. اگر آپ فرد ہیں تو آپ کی ڈیوٹی الگ ہوگی. بحیثیت فرد کے آپ کی ڈیوٹی ہے اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے پڑوس کے لیے. اور بحیثیت جماعت کے آپ کی ڈیوٹی ہے پوری ملت کے لیے. اگر آپ کمزور ہیں گھر بیٹھے کہہ دیجیے ہم جماعت نہیں کر سکتے، ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی صلاحیت ہے تو آپ جماعت کریں گے، جمعیت کریں گے اور اپنی اس صلاحیت کا استعمال اس تانے بانے کو جوڑ کے کریں گے. اگر نہیں کر رہے اور یہ اطمینان ہو گیا کہ بس جڑ گئے کافی ہے. ہاں جڑنا بھی بہت ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اس کی تردید نہیں کر رہا ہوں، اس جڑنے کی جڑنا بھی بہت ہے، کیونکہ جوڑ کی وجہ سے بھی کئی مرتبہ معافی بھی گیا. لیکن سوال بھی ہوگا، ارے بھائی آپ کو ہم نے طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، صحت دی تھی، موقع دیا تھا، آپ نے اس کا استعمال کیا یا نہیں کیا؟ سوال ہوگا نا. مالدار سے سوال ہوگا، حافظ قرآن سے سوال ہوگا، شہید سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ نیت کیسی تھی تمہاری؟ نیت اچھی تھی تو جزا ملے گی، اور نیت خراب تھی تو کتنے بھی اچھے کام کیے ہوں گے سزا ملے گی. اچھے کام پر ہمیشہ انعام